ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات فما استمتعتم به منہن تسی انہاں کولو جڑا فائدہ اٹھا رہے ہو فآتوہن اجورہن فریضہ تسی انہاں نو جڑا انہاں دا حق مہر ہے وہ ادا کرو موضوع چل رہے نے نکاح دے گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر ولی دے متعلق وضاحت کی گئی کہ کیا ولی تو بغیر نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز، کیا عورت ولی بن سکتی ہے کہ نہیں، یہ وضاحت کی گئی۔ نہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہے اور نہ ہی عورت ولی بن سکتی ہے نکاح واسطے۔
اللہ رب العزت نے حکم فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ کو فائدہ لے رہے ہو، ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ فرض ਕੀਤਾ ہویا حق مہر ہے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ادا بھی کرو۔ حق مہر تو پہلے اس چیز دی وضاحت ہو جائے کہ کیا جڑا ولی ہے وہ آل ان آل ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر لے، جو چاہے اپنی بیٹی واسطے، اپنی بھتیجی واسطے، بہن واسطے وہ لڑکا منتخب کر لے؟ کیا لڑکی وہ حق رکھدی ہے کہ نہیں کہ اس نو پوچھیا جائے کہ اس رشتے اتے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھیا جائے گا۔ کل اس دی وضاحت پچھلے جمعے ہوئی سی کہ جڑی کمواری ہے اگر وہ خاموش ہے تو اس دی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اگر طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، جدوں تک وہ ہاں نہیں کرے گی ادوں تک وہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کی رضامندی ضروری ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے۔ کیا اگر باپ اس کا نکاح کر دے، باپ نو اس چیز کا پتہ بھی ہے، بھائی نکاح کر دے اس نو پتہ بھی ہے، چاچا ہے اس نو اس چیز کا علم ہے کہ بچی اس رشتے تو راضی نہیں، پھر وہ خواہ باپ ہی کیوں نہ ہوئے او جبرن نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس طرح نکاح کرے گا، زبردستی نکاح او نکاح شمار نہیں کیتا جائے۔ کوئی بھی ولی ہے باپ دی حیثیت نال، بھائی دی حیثیت نال، چاچے دی حیثیت نال زبردستی اگر نکاح کرے گا وہ نکاح شمار نہیں کیتا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معاملہ خنسہ بنت حزام الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اباہا زوجہا وہی سیب فکرہت ذالک۔ خنسہ رضی اللہ عنہا ایک سیبہ سی، اینا دے باپ نے اینا دا نکاح کر دیتا، فکرہت ذالک، اللہ دے رسول جی میں تو اس نو پسند ہی نہیں کرتی سی، میں اس نو پسند نہیں کرتی، میرے باپ نے نکاح کر دیتا لیکن میں پسند نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آ کے شکایت لگائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو ناپسند کر رہی ہے؟ فرد نکاحہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کے درمیان جدائی ڈال دی، نکاح ختم کروا دی۔ اس طرح دا نکاح شریعت دے اندر زبردستی نہیں ہو سکتی۔ کتنے معاملات
جس وقت باپ ولی بیٹی دی اجازت طلب نہ کرے، اپنی مرضی کرے، زبردستی کرے، اور وہ ساری زندگی رشتیاں دا نبھا بھی پھر پورا نہیں ہوتا۔ بچی حق ادا نہیں کرتی، لڑکا حق ادا نہیں کرتا، جب وہ آپس دے اندر اونا دا رشتہ محبت اور پیار والا ہے ہی نہیں تو پھر حقوق کس طرح پورے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا منہ بولا بیٹا سی، آپ نے انہاں دا نکاح اپنی پھپھی دی بیٹی حضرت زینب دے نال کر دیتا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زید کے درمیان کچھ اختلافات ہی رہے، نبھا نہ ہو سکیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا زید طلاق نہ دے، کوئی بات نہیں، معاملے آسان صحیح ہو جان گے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس چیز نو پسند نہیں کر رہی کہ میرا نکاح زید نال ہوئے یا زید نال رہے۔ جس وقت معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ ہن اکٹھے رہنا ممکن نہیں، زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاندے رہے، لیکن معاملہ وہ برابر نہ ہویا، صحیح نہ ہویا، زید نے طلاق دے دی۔ اسی طرح حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ناپسند کر دیا سی کہ میں دے نال نکاح کرا، میرا شوہر بنے۔ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا جدائی ڈال دی۔ پھر ایک اور مسئلہ آیا، ان جاریہ، ایک کمواری لڑکی دا آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وہی کارہۃ۔ اللہ رسول دے کول آگے، کمواری ہے، اللہ دے رسول جی میں تھوڑے کول ایک مسئلہ لے کے آئی، میں تھانوں دسنا چاہتی، ہاں بیان کرو۔ اللہ دے رسول جی ان اباها زوجها وہی کارہۃ، میرے باپ نے میرا فلاں دے نال نکاح کر دیتا، کمواری بچی سی، ناپسند کر رہی سی۔ فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کے درمیان جدائی ڈال دیتی، ختم کر دیتا رشتہ، کہ جس رشتے دے اندر بچی راضی نہیں، وہ نکاح اور رشتہ زبردستی کا رشتہ ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ غور و فکر کرو، سوچو، اگر کوئی اس طرح دا نکاح ہو گیا ہے، ہن تو اس کی فکر کرنا شروع کر دیو، اے نکاح شریعت کے مطابق نکاح نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح دا نکاح ہوئے گا، عدالت یا اس پنڈ دا پنچایتی، بھائی بچوں چپ کرو، چپ، اس پنڈ دا پنچایتی
یہ حق رکھتا ہے کہ اگر اس طرح کا نکاح ہویا ہے تو اس کو ختم کیتا جائے. شریعت اس کی اجازت نہیں. ولیدہ ہونا لازمی ہے, ولیدی اجازت ضروری ہے. زبردستی نکاح شریعت کے اندر نہیں ہے. عدالت اس چیز کا حق رکھ دی, اگر بچی اپنا کیس عدالت اندر لے کے جائے, پنچایت اندر رکھے, پنچایتی دا حق بنتا ہے, جج دا حق ہے کہ اس کو علیحدہ کیتا جائے. نہ ولی تو بغیر نکاح ہے, نہ ولی کا زبردستی نکاح کروانا ہے, دونوں نہیں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نقصا فكلوه هنيئا مريئا. حق میں اسی جتنے بیٹھے ہیں سارے عورتیں سمیت مہندی کی رسم ہے. نکاح تو پہلے ڈھول ٹمکے ہیں, باجے ہیں, برات پنڈ دی ہے یا برات ہوٹل دی ہے. جیڑے بھی باجے والے بلا رہے نے, جیڑے بھی بلا رہے ہیں, سارے نہیں, جیڑے بلا رہے ہیں او دلہے نو براتیاں نو باجے دے نال سٹیج تے بٹھا کے پھر بھی کوئی 5-10 منٹ لا کے پھر واپس آتے. اسی طرح ہی ہے, چاہے ہوٹل دی ہے چاہے وہ پنڈ دی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, جیڑا تسی حق مہر مقرر کر لیا وہ حق مہر ادا کرو. اسی سارا کچھ کر لیں, مہندیاں بھی, باجے, کنجر, ہر چیز. جس وقت آئے گی حق مہر کی باری پھر جی آپ 5,000 رکھ لو, شریعت کے مطابق رکھ لو, 5,000 ہی چل رہا اور اسی رکھ رہے ہیں. جے کسے باپ نو کہہ دئیے چوری صاحب ذرا 5 تو بتا لو, 10 وانو لے آؤ, 15 وانو لے آؤ, جو بچی دا حق ہے یہی دا حق تسی انہوں ادا کر رہے نہیں. 5 بثیرا جی لکھ دیو, کوئی گل. حق مہر دی قید نہیں, حق مہر کتنا بھی ہو سکتا ہے. اب بچے نو باہر بھیجو, حق مہر اس دی قید نہیں. لیکن حق مہر لازمی ہے. جس نے 5,000 رکھیا ہے وہ ادا کرے گا, 10 رکھیا ادا کرے گا. شریعت کے مطابق رکھ لیو, شریعت کی ہے. کتنا حق مہر شریعت پسند کر رہی ہے, یہ بھی تھوڑے گوش گزار کر دیا.
تاکہ کل اے لفظ زبان تے نہ آئے کہ شریعت کے مطابق رکھ لیو. جس وقت حق مہر طے کرو کہ حیثیت کے مطابق طے کرو، شریعت کے مطابق طے نہ کرو، حیثیت کے مطابق طے کرو. شریعت کے اندر پابندی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. دوران خطبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر پابند کر دیتا، مقرر کر دیتا کتنا ہوئے گا. کیونکہ اس وقت عورتیں بھی پیچھے جمعہ پڑھ دیا سی، بندے اگے عورتیں پیچھے. دوران خطبہ جس وقت حق مہر دی لمٹ مقرر کر دیتی تو عورت کھڑی ہو گئی. امیر المؤمنین تھوڑے کول کی اختیار ہے؟ تھوڑے تو افضل ابو بکر سی، تھوڑے تو افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی. انہوں نے اس نے مقرر نہیں کیتا. تھوڑے کول کی اختیار ہے؟ کیا اے اللہ رب العزت نے سانو یہ بہت بڑا خزانہ دے دیتا کہ تسی اس نے مقرر کرنا شروع کر دیا؟ عورت کھڑی ہوئی، امیر المؤمنین کو سوال کر لیا. فسکت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. عورت کی آواز سنی، خاموش ہو گئے، خطبہ چھاڑ دیتا. کھڑے ہو گئے، سوچن لگ پے. عمر تو اس طرح کا حکم دے رہے ہیں؟ تے تو افضل ابو بکر موجود سی، تے تو افضل رسول اللہ موجود سی، انہوں نے اس نو نہیں کیتا، تو کیوں کر؟ فوراً بول پے لوگو عمر غلطی تے سی اور سچ کہتی ہے، یہ مقرر نہیں کیتا. دلہے دی حیثیت کے مطابق یہی شریعت ہے. ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئلت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں کو پوچھا گیا اما جی سانو دسو کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حق مہر کتنا سی، کتنا ہویا کرتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیتا اثنتی عشرۃ اوقیہ و نصف، 12.5 اوقیہ چاندی، 12.5 اوقیہ چاندی، 500 درہم. کتنا؟ 500 درہم. درہم اور ریال تقریباً انہاں دا ریٹ کوئی برابر ہوئے گا، 50 تو اوپر ہی ہون گے، 60-70 تک. 500 درہم نو اپنے روپے پیسے دی حیثیت نال ضرب دے. یہ شریعت ہے، کیونکہ شریعت اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی تو ہوئے گی یا آپ کی ازواج تو ہوئے گی. کیا ہے شریعت؟ 500 درہم اس نو 50 دے نال ضرب دے لو، جتنا اتنی قیمت بنتی ہے، وہ ہوئے گا حق مہر. اگر کوئی شریعت کے مطابق ہے. اگلا حق مہر فزوجها النجاشی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، انہاں دا نکاح نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتا.
نکاح پڑھا دیتا، نکاح پڑھا کے آپ تک پیغام بھی پہنچا دیتا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نو لوگاں دے مجلس دے اندر انہاں نو اتھوں حبشیوں نو رخصت بھی کیتا۔ نجاشی نے کتنا حق میں رکھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ ام المؤمنین حضرت ابو سفیان کی بیٹی، 4,000 درہم، یہ درہم یہ چاندی دا سکہ سی، دینار یہ سونے دا سکہ سی۔ درہم 4,000 درہم یہ حق میں رکھا، کر لو ضرب، لگا لو اندازہ یہ کتنا حق مہر بنے گا۔ بچی دا حق ہے، اس نو ایمانداری دے نال، دیانتداری دے نال اس حق نو پورا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہتر نکاح وہ ہے جس اندر آسانیاں ہوں۔ اج کل دا پھر نکاح کوئی بہتر ہے ہی نہیں، مشکلات ہی نہیں، بیٹی آلیاں تے بوجھ ہی بوجھ ہے۔ جیڑا لڑکے والے فضولیات دے اندر خرچ کر رہے نے، وہ اگر جہیز دے اندر خرچ کرن تو کیا ہی بہتر نکاح، کیا ہی اچھا نکاح ہوئے۔ اگر کوئی والدین بچارے جتنے بھی غریب ہون، وہ بیڈ وغیرہ تو دے ہی دیں، کمرے دا سامان دے ہی دیں، وہ چاہے تنگ ہون جتنا بھی ہے، پھر بعد اندر بچیاں نو تانے میں تو لے کے گیا۔ خیر النکاح ایسرہ، جس نکاح دے اندر آسانی ہے، وہ حق مہر دی شکل اندر ہے، وہ جہیز دی شکل اندر ہے، وہ فضولیات دی شکل اندر ہے، انہاں فضولیات نو ختم کر کے نکاح آسان بنائے جا، جہیز دی بیماری ختم کر کے نکاح آسان کیتے جان۔ حق مہر ساڈے اندر ویسے آسان نہیں، ایسی بات ہی نہیں رہی، اسی اتھے بیٹھے۔ قید نہیں، حیثیت دے مطابق شریعت بھی یہی کہتی۔ تزوج ابو طلحہ ام سلیم، ام سلیم مسلمان ہو گئی۔ جدوں ایک مسلمان ہو جائے کافر رہ جائے پھر وہ رشتہ قائم نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا۔ ام سلیم مسلمان ہو گئی ہیں، ابو طلحہ مسلمان نہ ہوئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو مسلمان ہوئے گا پھر میں تیرے نال قائم رہوں، اگر تو مسلمان نہیں ہوئے گا تو پھر نکاح بھی برقرار نہیں ہوئے گا۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنا یہ حق میں رکھ دیتا، یہی حق میں رکھ دیتا، تو اسلام قبول کر لا یہی حق میں۔ اگر دونوں مسلمان ہو جان میاں بیوی تو پھر دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اسے نکاح اندر اور رشتہ قائم رہے گا۔ حق مہر قرآن دیا صورتاں بھی ہو سکتی ہیں،
حق مہر نماز کی پابندی بھی ہے، حق مہر پیسے کی شکل اندر، حق مہر زیور کی شکل اندر، کسی شکل بھی اندر ہو جیڑا حق مہر رکھ لیا گیا اس دی ادائی ضروری ہے۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ حق میں رکھ لیا، بہت رکھ لیا، چاچا اندر ہن ادا کرن دی قابلیت ہی نہیں ہے۔ ہن اگر تھوڑے کول ہمت نہیں، تسی دلہن کولوں لڑکی کولوں اگر او دی رضامندی نال معاف کرانا چاہو کچھ، اگر وہ معاف کر دے کوئی حل نہیں۔ یہ حق مہر جس وقت طے کر لیا گیا یہ ادا کرنا ضروری ہے، معجل ہو سکتا ہے، غیر معجل ہو سکتا ہے، بعد میں ادا کیتا جا سکتا ہے، رضامندی دینا فوراً ادا کیتا جائے، یہ اس لڑکی دا حق ہے، یہ اندر بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ بیویاں ایک بہتر ہے یا دو یا تین یا چار، اور پھر یہاں دے حقوق کی نے، اگر دو نے تو پھر کی نے، اگر تین نے پھر کی نے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ جنہوں دوسرا تیسرا چوتھی دا چاہ ہے وہ ذرا وقت دے نال آن تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک افضل ہے یا کئی افضل ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر اسلام نو سمجھ کے اسلام کے مطابق زندگی گزارن دے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔